عظیمان علی مرتبت جو عزت افزائی اور پذیرائی اب حضرات سے ملی ہے، ہر لحظہ ہر آن ہماری دعاؤں میں آپ شامل حال رہیں گے انشاءاللہ، اور اس بات کے لیے ہمیشہ ہمارے ہاتھ بلند رہیں گے کہ یہ جو کیلگری کی مومنین کی آبادی ہے یہ ہمیشہ شاد و آباد رہے، اور جس طرح سے یہ کیلگری کی آبادی 70، 80، 90، 100 اور اس زمانے میں جو چل رہی ہے جیسے پہلی تھی ویسے ہی ہو جائے، ساری حدود کو ختم کر کے صرف ایک ہی حد ہے کہ امام زمانہ کی آمد کے انتظار میں ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ عزیزان اہل قدر، میری درخواست آپ سے ہے کہ ذرا سا اور آگے آ جائیں، ادھر جگہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہیں، وہ اور آگے آ سکتے ہیں، آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک محفل کی شان دوبالا ہو جائے۔ صلوات علی محمد وعلی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، مجھے کئی مومنین نے کہا ہے کہ کچھ اشعار ضرور پڑھیں آپ، تو بہرحال احترام ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نعت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، نعت پیغمبر، صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ وہ جو ان کا نور تھا عرش پہ، یہ اجالا اسی کا جہاں میں ہے، وہ جو ان کا نور تھا عرش پر، وہ جو ان کا نور تھا عرش پر، یہ اجالا اسی کا جہاں میں ہے، اور جو وہ اترا عرش سے فرش پر تو یہ روشنی ارض و سما میں ہے، وہ جو اترا عرش سے فرش پر تو یہ روشنی ارض و سما میں ہے، وہ جو انبیاء کا ورود تھا کہ بشر کو جس نے دی آگہی، وہ جو انبیاء کا ورود تھا کہ بشر کو جس نے دی آگہی، وہاں جلوہ فکن یہی نور تھا جو نبی کے دست رساں میں ہے، وہاں جلوہ فکن یہی نور تھا جو نبی کے دست رساں میں ہے، جو نبوتوں کی تھی روشنی وہ ہدایتوں کا تھا سلسلہ، جو نبوتوں کی تھی روشنی وہ ہدایتوں کا تھا سلسلہ، اسی نور نبی کا تو فیض ہے یہ جو آج کون و مقام میں ہے، اسی نور نبی کا تو فیض ہے جو یہ آج کون و مقام میں ہے، وہ جو اولی ہے خدا شناس وہی پہلا خدا کا عبد ہے، وہ جو اولی ہے خدا شناس وہی پہلا خدا کا عبد ہے، ارے سب اسی کے زیر اثر تو ہیں جو اثر بھی اس کی زبان میں ہے، سب اسی کے زیر اثر تو ہیں جو اثر بھی اس کی زبان میں ہے، یہ جو صبح مساء ہے ثنائے حق اسی نور کی تو ہے پیروی، یہ جو صبح مساء ہے ثنائے حق اسی نور کی تو ہے پیروی، یہ اسی زبان کی تو نقل ہے جو خلق کے ابدہاں میں ہے، یہ اسی زبان کی تو نقل ہے
جو یہ خلق کے اب دہاں میں ہے، یہ جو صبح و مساء ہے ثنائے حق، اسی نور کی تو ہے پیروی، یہ اسی زبان کی تو نقل ہے جو یہ خلق کے اب دہاں میں ہے۔ یہ قرآن جو ہے کلام رب، اسے کوئی بشر نہ سمجھ سکے۔ شعر سنیے گا جناب، صلوات پڑھنے بلند آواز۔ اللہم صلی اللہ محمد کہ یہ قرآن جو ہے کلام رب، اسے کوئی بشر نہ سمجھ سکے، نہ اگر ہم اس کا بیان سنیں کہ مفہوم اسی کے بیان میں ہے، نہ اگر ہم اس کا بیان سنیں کہ مفہوم اسی کے بیان میں ہے۔ میں نبی کی نعت کا حق ادا، میری کیا مجال کہ میں کر سکوں، میں نبی کی نعت کا حق ادا، میری کیا مجال کہ میں کر سکوں، کہ ثنا کرے جس کی لا شریک، وہ اثر کہاں میری زبان میں ہے، کہ ثنا کرے جس کی لا شریک، وہ اثر کہاں میری زبان میں ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، وہ ہے فکر بشر سے ماورا، وہ بشر جو پے کر نور ہے، وہ ہے فکر بشر سے ماورا، وہ بشر جو پے کر نور ہے، کہ وہ شکل سراج منیر اب بھی مدار کارواں میں ہے، کہ وہ شکل سراج منیر اب بھی مدار کارواں میں ہے، اسی جزو نور کا منتظر ہے زمانہ کہ اس کا ظہور ہو، اسی جزو نور کا منتظر ہے زمانہ کہ اس کا ظہور ہو، کہ اسی حقیقت منتظر کا وجود اب بھی جہاں میں ہے، اسی حقیقت منتظر کا وجود اب بھی جہاں میں ہے، وہ جو ان کا نور تھا عرش پر، یہ اجالا اسی کا جہاں میں ہے، جو وہ اترا عرش سے فرش پر، تو یہ روشنی ارض و سما میں ہے۔ نعرہ صلوات۔ صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سلامت رہی، سلامت رہی۔ وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه، الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه،
زینة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرحب وعمر وعنتر فاتح بدر وحنين وخيبر شاطئ سلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين بايع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين أسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والبدعة الرسول إنسية الحوراء حفاء العالم الأقلية بدعة الحقيقة المحمدية أم الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين ولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا الإمام الثاني العشر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قائدان علی قدر جوانان ملت اور بزرگان قوم سب یہاں کیلگری کے اس جشن میں موجود ہیں بحمداللہ، جو سرکار سید الشہداء اور سرکار علمدار لشکر حسینی اور حضرت زین العابدین صلوات اللہ السلام علیہ اور حضرت قاسم ان سب کی فضائل کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ ہم جشن جو عرض کر رہے ہیں آپ کے سامنے، تو اس میں ایک پیغام بھی ہے اور ہماری کوشش یہ ہے، یہ جو آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ احقاف کی آیت ہے. سورہ احقاف قرآن مجید میں سورہ محمد سے پہلے ہے اور نمبر اس کا ہے 46واں، آیت کا نشان 15واں ہے اور 55 برس قبل ہم نے اس آیت کے ذیل میں پاکستان کے مبلغ اعظم جناب اسماعیل دیوبندی صاحب کو سنا تھا. اور آج کی تاریخ کی مناسبت ہے چونکہ یہ آیتیں خاص طور پر نشاندہی کر رہی ہیں اس شخصیت کی جو اسلام کی بقا کی ضامن ہے اور اسی سے لا الہ الا اللہ کا قیام جاری ہے. کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین. حسین سبحان اللہ. حسین منی میں حسین سے ہوں، یہ بات وہاں تک رہی جہاں تک حسین ابن علی نے اسٹینڈ نہ لیا باطل کے مقابل تک. جیسے ہی حسین ابن علی نے اسٹینڈ لیا باطل کے مقابل پر تو بات وہی بدل گئی جو رسول نے کہی. انا من الحسین یہ کتاب رئیس امروہوی نے لکھی ہے
اس کتاب کا نام ہے انا من الحسین، اور اس میں ساری شاعری ہے انا من الحسین کو انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس وقت سے لے کر جب کربلا واقع ہوئی قیامت تک، محشر تک، اب انا من الحسین سے لا الہ الا اللہ وابستہ ہے۔ کیا کہنے عزیزان علی قدر، واقعہ یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے جو بات کہہ دی کہ شاہ ہست حسین بادشاہ، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، یعنی دین بھی ہے اور دی پناہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ۔ یقیناً ان کی روح کو یہ بات پہنچ رہی ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے آج 4 دانگے عالم میں دنیا پڑھ رہی ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ اگر حسین ابن علی آگے بڑھ کر انا من الحسین کی منزل پر نہ آتے تو آج مساجد میں اذانیں نہ ہو، نہیں بلکہ آج جتنے معبد ہیں ان سب میں عبادت نہ ہوتی، انسان جتنے انسانیت پر جی رہے ہیں ان میں انسانیت نہ ہوتی۔ یہ حسین ابن علی کا بہت بڑا احسان ہے انسانیت پر کہ انہوں نے اس منزل تک اپنا سب کچھ دے کر بچا لیا۔ صلوات علی محمد وعلی اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ وصیت کا لفظ اسی سے وصینا سے آیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو نصیحت کی، وصیت کی، ہم نے انسان سے یہ کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے۔ کوئی مذہب اور دین درس یہ دیتا نہیں ہے اس طرح سے، شریعت کی کتاب میں کہ ماں باپ کے ساتھ اتنا احسان کرو کہ جب اللہ کو سجدہ کرو اور اس کا شکریہ کرو تو ماں باپ کا بھی شکریہ کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گویا ہمارا حکم یہ ہے، ہماری تمہارے لیے نصیحت یہ ہے، تمہارے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور ہم نے انسان کو اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، گویا وصیت اور نصیحت پروردگار عالم کی طرف سے یہ ہے کہ بس نصیحت یہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے روگردانی ہوئی تو حکم الہی سے روگردانی ہو رہی ہے۔ عزیزان علی قدر، اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہر مقام پر جہاں ماں باپ کی بات ہے احسان کرنے کے لیے تو ارشاد یہ فرمایا گیا کہ اس کی ماں نے رنج کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا، حملت ہو امہ کرہا ووضعتہ کرہا، رنج کے ساتھ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا اور رنج ہی کے ساتھ اس کو تولد کیا، اور اس کی وہ مدت حمل اور اس کی مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے قرار دی۔ ہے کوئی عالم میں کہ جس کی مدت 30 مہینے ہو، کہ 6 مہینے ولادت کے ہوں اور 2 برس جو ہیں وہ رضاعت کے ہوں؟ 2 ہیں صرف عالم انسانی میں اس دور کے گزرے ہوئے، ایک پیغمبر حضرت یحییٰ ہیں اور ایک حضرت سید الشہداء۔ صلوات علی محمد وعلی عزیز اور دوست، بی بی فرماتی ہیں کہ جب مولا بطول کی شکم میں تھے تو تسبیح کی آواز آتی تھی
اور آواز یہ آتی تھی انا عطشان، میں پیاسا۔ بیوی اپنے بابا سے کہتی تھی بابا یہ کیسا بچہ ہے جو تسبیح کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہتا ہے انا عطشان، میں پیاسا ہوں۔ پیغمبر نے کہا صبر کرو، معلوم ہو جائے گا کہ اس کے حقائق کیا ہے۔ اندازہ ہوا آپ کو؟ 6 ماہ کی مدت میں، مجھے معلوم نہیں کہ کتنوں کو یہ بات معلوم ہے کہ 6 ماہ کی مدت میں ولادت ہے حضرت سید الشہداء کی، اور کامل ولادت ہے عزیزان اہل قدر۔ اور یہ کہا گیا کہ رنج کے ساتھ ماں نے اس کو شکم میں رکھا اور رنج کے ساتھ تولد کیا، یعنی ماں کو بھی یہ احساس تھا کہ یہ بچہ بار بار یہ کیوں کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اور اس کے بعد آیت نے ارشاد یہ فرمایا، تلاوت پڑھیں بلند آواز، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ حتی اذا بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنے کمال پر پہنچا، بھرپور جوانی پر، 40 برس کی عمر پر، تو وہ اللہ کی حضور میں عرض گزار ہوا، کہتا ہے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان احسانوں کا شکریہ ادا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کہہ سکتا ہے یہ 40 برس کی عمر میں؟ یہ سارا اطلاق اور اپلیکیشن ان آیات کا صرف ایک ذات مقدس پر ہے، عمومی ہے تو سب کے لیے ہے، خصوصی ہے تو صرف سید الشہداء کے لیے، کہ وہ توفیق عطا فرما کہ میں وہ احسان کا بدلہ تو نہیں دیا جا سکتا لیکن شکریہ ادا کر سکتا، اور یہ بھی اس نے کہا کہ یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسا عمل صالح اور نیک کام کار خیر انجام دے سکوں کہ میری اولاد کے لیے صلاح و تقوی پیدا فرما، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں، من المسلمین، یعنی ایسا فرما بردار کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر نفس جو ہے وہ اطاعت پروردگار میں ہو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان اہل قدر، یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کے لیے عالم اسلام خاموش، ان کی تفسیریں اس سلسلے میں خاموش، انہوں نے صرف اس کو عمومی طور پر لیا ہے، لیکن یہ مکتب اہل بیت ہے، یہ درسگاہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کی طرف سے جو ہم کو مل رہا ہے وہ حقیقت امر یہی ہے کہ ہمارے لیے ایک ایسی سبیل ہے، ایک ایسی راہ ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہے، چونکہ زندگانی کے اندر کنیکشن بہت ضروری ہے، جیسے آپ کے لیے دنیاوی پاور کا کنیکشن بہت ضروری ہے۔ سارا آج نظام الیکٹرانک پر ہے، اگر کنیکشن نہ ہو تو نظام معطل ہو جائے، ایسے ہی اگر اس سے کنیکشن نہ ہو تو ہمارا نظام حیات معطل ہو جائے۔ اس لیے ہم اور صرف ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایسے کنیکشن ہے کہ آج بھی ہمارا وارث حیات ہے، اس کا باپ، اس سے پہلے اس کا باپ، اس سے پہلے اس کا باپ، اس سے پہلے اس کا باپ۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ تم نے رائلٹی قائم کی ہے، ہم نے رائلٹی قائم نہیں کی ہے، یہ اس کی طرف سے رائلٹی ہے کہ وہ بادشاہ ہے تو اس نے چاہا کہ وزارت اسی کی طرف سے جاری اور ساری رہے، کوئی غیر نہ آنے پائے۔ اس لیے ہم ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کو مانتے نہیں، ان کا احترام نہیں کرتے۔ آج ہی مجھے کسی نے کلپ بھیجا ہے، قبلہ شہنشاہ حسین صاحب کا کلپ ہے، شاید 4 منٹ کا بھی نہ ہوگا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے مگر ہم رسول کے صحابہ کو مانتے ہیں، ہم حکومت کے صحابہ کو نہیں مانتے، جو حکومت کے مصاحب ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، رسول کے مصاحب ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور بہترین مثال دی ہے، مصاحب کا احترام کرتے ہیں مگر مسئلہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں۔
مسئلہ ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں اس لیے کہ ہمیشہ جاننے والے سے پوچھا جاتا ہے. اگر ایک ڈاکٹر جو سرجن ہے وہ میرے برابر میں موجود ہے اور کوئی آنے والا سوال کرے گا، میرے برابر میں 25 برس زیادہ عمر میں میرا باپ کھڑا ہے، نہ مجھ سے پوچھے گا نہ ان سے پوچھے گا. اگرچہ وہ بزرگ ہیں، اگرچہ وہ محترم ہیں، احترام اپنی جگہ ہے، مگر پوچھے گا ڈاکٹر سے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اس لیے ہمیشہ جاننے والے سے ہی پوچھا جاتا ہے اور ہم بھی جاننے والوں سے پوچھتے ہیں. کمال یہ ہے کہ علی سے لے کر قائم تک کسی نے کسی صحابی سے نہیں پوچھا، سب انہی سے پوچھنے کے لیے آئے، جب ضرورت پڑی ان سے پوچھا. اس لیے ہم ان کو افضل مانتے ہیں سب سے. جو ساتھ بیٹھنے والے ہوں، جو پاس بیٹھنے والے ہوں، جو حکومت کرنے والے ہوں. اس لیے پیغمبر نے ان کے لیے یہ بات کہہ دی تھی کہ قرآن کا ساتھ ان سے چھوٹنے والا نہیں ہے، وہ وہاں تک جائیں گے قرآن کے ساتھ. اس لیے لازمی امر یہ ہے کہ اب قرآن کو سمجھنا ہو تو انہی سے سمجھنا، اب قرآن کو پہچاننا ہو تو انہی سے پہچاننا، اب قرآن کو جاننا چاہتے ہو تو انہی سے جاننا. عزیز اور دوستو، آج سب یہاں آپ جمع ہوئے ہیں اس ذات اور اس شخصیت کے لیے. عزیز اور دوستو، عجیب میں پیغام ہے جو آپ کو دوں گا آج انشاءاللہ. آپ دعا کریں کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. حقیقت امر یہ ہے کہ دنیا ان کو پہچان نہ سکے، دنیا ان کی معارف نہ ہو سکے. ظاہر ہے جب ان کا پوری طور سے تعارف نہ ہو سکے تو وہاں تک کیسے پہنچا جائے. اوپری زینے تک پہنچنے کے لیے پہلے زینے سے چڑھنا پڑتا ہے. اس لیے ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں، ہم اوپر سے نیچے نہیں آتے. اس لیے وضو میں ہمارے ہاں ہاتھ یہاں سے پانی ڈالتے ہیں، نیچے سے نہیں. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان علی قدر، حقیقت یہی ہے کہ دنیا والے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کو اور ان شہزادوں کو اور ان شخصیتوں کو رسول اللہ سے بلند کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں العیاذ باللہ، جبکہ رسول مرکز ہے. بے شک بے شک جو کچھ ہے وہ رسول سے ہے. بے شک. علی منی تو منیت منزلت پر بھی علی ہیں، اور حسین منی اور حسن منی تو حسن اور حسین بھی منیت پر ہے، رسول سے وابستہ ہے. اس لیے ان کو اولاد رسول کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو ابنائے رسول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کمال آفتاب ہیں اور یہ شعاع ہیں اس آفتاب. نعرہ بر حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند تر صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. یوں ہی نہیں. دیکھیے بہت علمی بحث میں شروع کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ سب پڑھے لکھے ہیں، سب سمجھدار ہیں اور میرا ساتھ دیں گے اور وہاں تک پہنچ سکیں گے آپ کہ پروردگار عالم کی ذات نے جب یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے، جب یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے کس کو خلق کیا پہچان کے لیے؟ اس نے کس کو خلق کیا؟ فخلقت الخلق فخلقتک یا محمد. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے بس کہا محمد اور محمد ہو گیا. سبحان اللہ. محمد وآل محمد. اس لیے وہ کلمت اللہ ہے، وہ کلمات الہی ہیں. ان کی خلقت ہماری خلقت کی طرح سے نہیں ہے. اس لیے اس نور کو جب بشریت کے سانچے میں ڈھال کر بھیجا گیا تب ولادت کی شکل الگ ہے، ورنہ نوری شکلوں میں وہ سب موجود ہیں. ورنہ پیغمبر یہ نہ کہتے. جب پوچھنے والے نے پوچھا من وجبت نبوہ تو کہا، سوال کرتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. یہ نہیں کہا کب سے تھا، اس وقت بھی تھا جب آدم ابو
عزیزان علی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تخلیق میں سب سے پہلے ہے، وہ خلقت میں سب سے پہلے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ اس خلقت سے بھی بلندتر ہے جو ہماری اور آپ کی خلقت ہے۔ اس لیے کہا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، جو ہمارا ذکر کرنے والے ہیں، وہ ہماری فاضل طینت سے بنائے گئے ہیں۔ یہ جو نعروں میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ جو درود سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ جو ان کے ذکر سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ جو جوش آتا ہے، یہ جو ایک کیفیت میں ابال آتا ہے، یہ اس طینت کا اثر ہے۔ یہ اس طینت کا اثر ہے۔ فرمایا فاضل طینت سے ہمارے شیعہ بنائے گئے، اور یہ فرمایا ہے کہ ہم ضامن ہیں، ہے کوئی ضمانت لے، ہم شفاعت کریں گے، ہے کوئی شفاعت کروائے؟ کہتے ہیں صاحب کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہمارے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا ہے ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ جو مشہد کی زمین پہ شہنشاہی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم 3 جگہیں آئیں گے اگر تم ہماری زیارت کو آؤ۔ ہے کسی نے کہا ہو؟ ہے کوئی آئے کہے کہ ہاں؟ کہا جب نزع کا عالم ہوگا تو ہم آئیں گے، جب قبر کی تحقیق ہوگی تو ہم آئیں گے، جب جنت میں جانے کا معاملہ صراط کا ہوگا تو ہم آئیں گے۔ تم ہمارے محب اور چاہنے والے ہو، مگر اس وقت سے جس وقت تمہارا دم نکلے اور جس وقت مبعوث ہو، اس وقت تک کے لیے برزخ کا انتظام کر کے آنا۔ اس لیے لازم ہے کہ اعمال کی اصلاح رہے۔ کون کہتا ہے کہ فضائل کے ساتھ عمل کی گفتگو نہ ہو؟ ضرور ہونا چاہیے، صرف 2 لفظ کافی ہیں، جو فضائل اندر اتر جائیں تو عمل خود بخود سامنے آئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، دوست یقیناً بھی عمل کے لیے بہت سختی ہے۔ جو عمل اچھے نہیں کر رہا ہے اس کے لیے برزخ میں بہت سخت ہے معاملہ، اس لیے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ برزخ کا انتظام کر کے آؤ، جس کا جتنا طویل عرصہ ہو، مگر ضامن ہے ہم جنت کے، شفاعت کے ہم ضامن ہیں لے جانے کے لیے، جہاں ہم فیہا خالدون کی منزل ہے، ہم فیہا خالدون ہمیشگی کی منزل ہے۔ عزیزان علی قدر، آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے، اس لیے ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، ہم وارث والے ہیں۔ وارث ہمارا حیات ہے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ عزیزان علی قدر، سرکار سید الشہداء کی محفل ہے اور حضرت علمدار حسینی کی محفل ہے، سرکار ابو الفضل رہ نہ جائے بات، تینوں کا ذکر ہو تو اچھا ہے، بے شک بے شک بے شک۔ مگر وقت اتنا تنگ ہے کہ تینوں کے ذکر کے لیے بڑی کشائش نہیں ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ ابو الفضل کہلائے، یہ ایک ایسا نمونہ ہے کہ محفوظ عن الخطا ہے، مقام عصمت پر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود دکھا رہا ہے کہ جیسے عصمت کے قریب رہنے والے ہو سکتے ہیں، ایسا کوئی لا کے دکھاؤ جو حکم کی پابندی کر رہا، جو مطیع ہو حسین ابن علی کے، جو امام کی نگاہوں کو سمجھ سکتا ہو، جو امام کی زبان کا احترام کر سکتا ہو، جس نے ہمیشہ ان کو آقا سمجھا ہو۔ ابو الفضل یعنی فضل کا باپ۔ یہ تو اس لیے فضل کے باپ ہے کہ بیٹے کا نام ہے، ورنہ یہ فضل کے باپ جو چاہے دروازے پر جا کے جو چاہے دروازے باب الہوائی جائیں، جو چاہے دروازے پہ جا کے مانگ لائے، خدا کی قسم اگر صمیم قلب سے مانگے گا تو ضرور ملے گا۔ عزیزان علی قدر، ان کی کنیت ابو الفضل رکھی گئی۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سرکار کی نسل کا سلسلہ چلا یا نہیں چلا، ان کی اولادیں ہیں یا نہیں ہیں۔ ہاں،
ہمارے پاس کچھ ایسے ذرائع موجود ہیں جس میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے 3 فرزند تھے، 2 کربلا میں کام آئے اور ایک نسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اب تک ان کی نسلیں یقیناً موجود ہیں۔ آپ کی زوجیت میں لبابہ ایک خاتون جو عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کے گھرانے سے لائی گئی، ام البنین نے کہا کہ اب میرا چاند اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کا گھر آباد کر دیا جائے، اور سلطان زمانہ امیر سے کہا کہ آپ لے آئیں تلاش کر کے۔ بات ہو گئی، خاتون کا نام ہے لبابہ، اور 3 فرزند ہوئے ان کے۔ ام البنین کے 4 فرزند تھے، چاروں کام آ گئے کربلا۔ ابو الفضل کے 3 فرزند تھے، ایک قاسم، ایک عبید اللہ، ایک فضل۔ قاسم اور فضل کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ دونوں کربلا میں کام آئے، اور عبید اللہ سے ان کا سلسلہ نسل چلا ہے۔ میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں، اگر کوئی صاحب جاننا چاہتے ہیں تو جو کتاب میرے پاس کتابوں کے حوالے اس موجود ہیں، تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ عزیزو اور دوستو، محب اپنی جگہ ہیں لیکن ان کی نسل اپنی جگہ آگے بڑھ رہی ہے۔ علوی حضرات جو ہیں بہت سے، ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں مگر کس حوالے سے آ رہے ہیں۔ باپ داداؤں نے ایسا تقیہ کیا کہ اولادوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس لیے آج کی دنیا میں تقیہ کا دور نہیں ہے، ہم اپنی اولادوں کو یہ بتائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ عزیز اور دوستو، 32 یا 34 برس کا سن لکھا ہے۔ جب یہ شہزادہ پیدا ہوا تو امیر المومنین باہر تھے، آپ کو اطلاع پہنچی جیسے ہی کہ ام البنین کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے تو سجدے میں گر گیا علی، چونکہ علی کی ایک ہی تمنا تھی، اور وہ تمنا ہے ابو الفضل کی ولادت۔ عزیز و دوستو، چونکہ امیر المومنین چاہتے تھے کہ سب کی نمائندگی ہوگی اس مقام پر جہاں محضر کو لکھا گیا ہے، جہاں شہادتوں کے نام لکھے گئے ہیں، تو ان کی بھی نمائندگی ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ فاتح خیبر کا بیٹا فاتح کربلا کیسے ہوا۔ عزیز و دوستو، آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، بڑے بڑے سورما گزر گئے، متوکل گزر گیا، معتصم گزر گئے، معتز گزر گئے، امیت گزر گئے، عباسی گزر گئے، سب گزر گئے، مگر وہ جلالت آج بھی قائم و دائم ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دوستو، اس لیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ فرمایا گیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ نور الہی کو پھونکے مار مار کے بجھا دیں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو کمال تک پہنچا کر رہے۔ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر موقع پہ امیر نے وضاحت کی، صفین کی جنگ میں سرکار چہرے پہ نقاب ڈال کر آئے، 11 برس یا 12 برس ہی کا تو سنتا، مگر 12 برس میں یہ کیفیت تھی کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ سکتا کہ علی آ گئے ہیں، یہی کہتے رہے کہ مولا علی آ گئے ہیں، اور ایک بھگدڑ مچ گئی۔ پتہ چلا نقاب ڈال کر علی نے اپنا لباس دے کر بھیج دیا تھا کہ یہ پہچان کروا رہا ہوں تاکہ پہچان لو کہ آنے والا وقت بعد میں ایسا ہوگا کہ یہ میری نمائندگی کرے گا۔ اگر اس کو اجازت مل جاتی تو کربلا ایسی نہ ہوتی۔ اگر دوست، یہ وہ شخصیت ظاہر ہے کہ آج ان کی ولادت کی تہنیت ہم بی بی ام البنین کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں، جو خود ام البنین بھی باب الحوائج کے لقب سے ملقب ہیں، اور سرکار حجت اور حضرت امام حسین اور امیر المومنین کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آئیے اس ذات کی طرف جس کا رسول کو بہت انتظار تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا رسول کو بہت انتظار تھا۔
استاد قمر جلالوی نے 4 مصرے کہہ دیے کہ رسول کہتے تھے خطبے کے بعد منبر سے بہت قریب میرا نور عین ہے مجھ سے، زمانے والوں سے اب تک نہ مٹ سکی یہ حدیث کہ میں حسین سے ہوں اور حسین ہے مجھ سے۔ دوست رسول اللہ نے حسین ابن علی کو پہچنوایا۔ ولادت کی صورتحال یہ ہے، آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ بھائی تم یہ علم، یہ تعزیہ، یہ جھولا، یہ تمام شبیہیں کیوں نکالتے ہو، ان کی زیارتیں کیوں بناتے ہو، ان سے اپنے آپ کو تبرک میں جو ہے منسلک کیوں رکھتے ہو، اور ان کی نسبتوں سے اپنے آپ کو کیوں محترم بنا لیتے ہو۔ عزیز اور دوستو، یہ بات سمجھ میں اس وقت آئے گی جب دنیا دیکھے کہ وہ ملک مقرب جو برسوں سے پڑا ہوا تھا، جبرائیل راستے میں سے گزر رہے تھے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج سرکار ختم المرسلین کے پاس جا رہے ہیں جہاں شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، تہنیت دینے کے لیے۔ کہا مجھے بھی لے چلو۔ کہا اچھا، اب یہاں پر اجازت نہ جبرائیل لیتے ہیں نہ وہ لیتا ہے، جبرائیل نے کہا چلو، وہ دروازے پہ آ گیا۔ کہا آج اسے لے آیا ہوں جو برسوں سے پڑا ہوا تھا، نہ بال ہیں نہ پر ہیں۔ کہا اچھا لے آؤ، سرکار کی خدمت میں پہنچا۔ بہت غور سے سنیے گا، حدیث معتبر ہے، غیروں نے بھی لکھا ہے، ہماروں نے بھی لکھا ہے کہ سرکار کی خدمت میں پہنچا اور کہا حضور میرے بالوں پر چھن گئے ہیں، میں آپ کو تہنیت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جنہوں نے یہ کہا، بہت غور سے سنیے گا بات کو، جنہوں نے یہ کہا نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، غیروں کو جانے دیجئے، ہمارے لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں ہوتا۔ جی میں نے تقریر کی تو ایک صاحب کو بہت پریشانی ہو گئی اور ان کی سمجھ میں نہ آ سکا، حالانکہ میں بغیر حوالوں کی گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے جو دوستو۔ کتاب ہے مجموع البحرین، صفحہ ہے 215، جس میں امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ فرماتے ہیں نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ عزیز اور دوستو، اب بحث یہاں سے شروع ہوگی، بہت توجہ کیجئے گا، اور علمی بحث ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، مجموع البحرین سے میں نے حوالہ دیا ہے، دوسری حدیث میں پیش کر رہا ہوں الکافی سے۔ ہماری 4 کتابیں ہیں جس میں اول ہے الکافی، لیکن بحمد اللہ ہم ان 4 کو صحاح نہیں کہتے۔ ہمارے پاس یہ لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں مغالطہ ہو جائے، لیکن اس میں کہیں مغالطہ نہیں ہے۔ یہ تو طہارت کی بات ہے، کسی کے حلق سے اتر جائے تو طہارت ہے، ورنہ ایک رخ تصویر کا دیکھا لوگوں نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس میں طہارت ہے وہ ادھر آ جاتا ہے، جس میں طہارت نہیں ہے وہ ہوتے ہوئے ادھر چلا جاتا ہے۔ اور میں کہیں غلطی نہیں کر رہا ہوں، بغیر قرآن کے حوالے کے گفتگو نہیں کرتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، ظلمت سے نور کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، دھوکے میں نہ آنا، طاغوتی اولیاء بھی ہیں، اور دھوکے میں نہ آنا۔ دنیا کہتی ہے کہ تم کافر ہو، ہم کافر ہیں، طاغوتی اولیاء کے ہم کافر ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اولیاء طاغوت کا انکار کرنا لازم ہے۔ یہاں کفر کا مطلب انکار اور منکر ہونا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اب کوئی ٹیڑھا اپنوں میں سے ہو جائے تو پریشان ہونے اگر حلق سے اللہ اکبر یا رسول اللہ، جب اس تقریر میں نے ان دونوں حدیثوں کا حوالہ دیا
تو ایک صاحب کے حلق سے نیچے نہیں اتری، پڑھ لکھ کے آئے تھے اسی ادارے سے، بڑے ادارے سے جہاں سے سب امامہ اور ابا اور جبہ لے کر آتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ علم جو ہے پڑھنے لکھنے کا نام نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں علم ایک نور ہے، قلب میں داخل ہو جائے تو توفیق الہی سے شعائیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ پڑھ کے پڑھ گئے لیکن نہ پڑھے لکھے ہو سکے۔ عزیز اور دوست، کافی کی حدیث ہے، صلوات پڑھنے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد والے فرماتے ہیں انہو قال لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه الخصال السبع بمشیئته وارادہ وقدر وقضاء واذن کتاب واجل فمن زعم انه يقدر على نقض واحدہ فقد کفر۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جو صادق عالم۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، کوئی خلقت اس پروسیس سے خالی نہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کے ذریعے اس کو گزرنا ہوتا ہے۔ ہر خلقت، بہت توجہ سے میری باتوں کو سنیے گا، یہ بہت ہی علمی بحث ہے عزیز اور دوستو۔ اس پروسیس سے ہر تخلیق گزر کے آتی ہے، ہم اس تخلیق سے بلند ہیں۔ یہ میرا جملہ ہے کہ وہ اس تخلیق سے بلند ہے۔ ہر تخلیق اس پروسیس سے گزر کے آتی ہے، جو مشیت سے شروع ہوتی ہے وہ تو خود مشیت ہے الہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کچھ علم الہی میں ہے۔ جب تک علم الہی میں ہے سب کچھ غیب ہے۔ ان کے لیے بھی غیب ہے، ہمارے لیے بھی غیب ہے، اس لیے کہ سارا غیب کا علم اللہ نے ان کو بھی نہیں دیا ہے۔ بہت توجہ سنیے گا بات۔ عزیزان علی قدر، یہ بات کہی جاتی ہے کہ سوال کرنے والے نے آ کے سوال کیا اور مولا نے راہب کو 1 دیا 2 دیے، رسول اللہ نے کہا تھا نہیں ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ گویا اعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم رسول کو نیچا کر دیتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ فکری اور منطقی اور علمی بحث ہے۔ اس کو بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کے درجات کیا ہیں عزیزوں اور دوستوں، اور وہ کس منزلت پر فائز ہیں۔ علم الہی بنیاد ہے، سب کچھ علم الہی میں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک کا علم الہی ہے۔ اس میں کچھ رد و بدل نہیں ہوتا، اس میں کچھ چینج نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں یہی پڑھاتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ ہے جہاں تبدیلی نہیں ہوتی، جہاں بدل نہیں ہوتا، جہاں چینج نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، وہ قادر ہے۔ یہ سب ثبوت صفات ثبوتیہ میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو۔ تو پہلا کیا ہے؟ علم الہی ہے، سب کچھ علم الہی میں ہے۔ علم الہی سے نکلا تو مشیت تک پہنچا، جیسے ہی مشیت تک پہنچا علم الہی مشیت میں آ گیا، اور یہ مشیت الہی ہے۔ ساری دنیا نا واقف ہے، یہ واقف ہیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان علی قدر، اب علم الہی سے نکلا تو مشیت میں پہنچا، جیسے ہی مشیت میں پہنچا تو سب ان کے علم میں آ گیا۔ سب کے لیے حجاب میں ہے، ان کے لیے حجاب میں نہیں ہے۔ علم الہی سے نکل کے مشیت میں آیا، چونکہ یہ مشیت الہی ہے قدر۔ تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک علم الہی میں ہے، مشیت میں نہیں پہنچا، نہ رسول کے پاس ہے، نہ علی کے پاس ہے، نہ حسین کے پاس۔ فکر کرنے کی ضرورت ہے اس گفتگو کے اوپر عزیز دوستو۔ اب کیا ہوا کہ علم الہی سے بات مشیت تک پہنچی، اور مشیت کے بعد ارادے تک پہنچی، ارادے کے بعد قضاء و قدر تک پہنچی، اس کے بعد اذن تک پہنچی، اس کے بعد کتاب تک پہنچی، اس کے بعد اجل تک پہنچی،
مشیت جو ہے وہ یہ ہے، اس کے بعد ارادہ ہے کہ اب اس کا ارادہ ہوگا تو مشیت اپلائی کرے گی، اس کا ارادہ ہوگا تو مشیت اپلائی کرے گی۔ پھر قضاء و قدر ہے، اس لیے قضاء و قدر پر ان کی دسترس ہے کہ یہ مشیت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چونکہ یہ اختیار کمال کی بات ہے، اس کی طرف سے اجازت ہے، پہلے سے ہو چکی ہے۔ اگر میں $1,00,000 اس ادارے کو دوں، خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، اور یہ کہوں کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس طرح سے جہاں چاہیں صحیح مصرف میں استعمال کریں، بہت توجہ سن لیں بات کو، تو ان کو بار بار اجازت لینے کو، مولانا صاحب اب ہم یہ کام کر لیں، $1,00,000 مولانا صاحب ہم مجلس پر خرچ کر لیں، مولانا صاحب کسی کو ہم زیارت کرا دیں، مولانا صاحب ہم بلڈنگ بنا لیں، کچھ پوچھنے کو اختیار دیا جا چکا ہے پہلے۔ پہلے اختیار دیا جا چکا ہے، یہ ہے کمال اختیار جو ان کے پاس ہے، مشیت الہی کی حیثیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب مشیت سے ارادے تک پہنچا، اور ارادے سے قضاء و قدر تک پہنچا، اور قضاء و قدر سے اذن تک پہنچا، اس لیے یہ ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کرتا، یہ نہیں کہتے قم باذن اللہ، انہیں تو پہلے سے اجازت ہے۔ ان کو کہنے اب دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یہ عیسیٰ ہیں جو کہیں قم باذن اللہ، اس لیے کہ عیسیٰ اذن کے بعد ہیں، عیسیٰ جو ہیں وہ اذن کے بعد ہیں۔ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جب لکھا جا چکا، جب جو ہے کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، جب جو ہے ڈاکومنٹڈ ہو گیا، ابھی تک تو ڈاکومنٹڈ نہیں ہوا تھا، یہ ڈاکومنٹیشن سے پہلے ہیں، یہ اسی اجازت سے جو سب کے لیے ہے پہلے ہیں، یہ اس قضاء و قدر سے بھی پہلے ہیں، یہ اس ارادے سے بھی پہلے ہیں، بس علم الہی سے نکلا، مشیت میں آیا، یہ کہتے ہیں نحنو مشیت اللہ۔ اس لیے عیسیٰ بار بار کہتے ہیں قم باذن اللہ، اور یہ کہتے ہیں قم باذنی، اس لیے کہ اجازت رکھتے ہیں۔ عزیز و دوست، ایسی اجازت ہے کہ دوسروں نے جب مذاق اڑانا چاہا تو خود مذاق بن گئے، زندہ لے آئے جنازہ بنا کر، کہنے لگے آج علی کو دیکھیں کیسے نماز پڑھائیں گے۔ اس لیے ہمارے یہاں ولی سے پوچھا جاتا، اب بھی نہ پتا چلا کہ ولی کا مطلب کیا ہے۔ ولی وارث کو کہتے ہیں، میت کو پڑھانے سے پہلے نماز ہمارے یہاں ولی سے پوچھتے کون ہے ولی، وارث کون ہے، یہ لاوارث قوم نہیں ہے، اس کا ولی موجود ہے۔ مولا نے پوچھا پڑھا دوں نماز، پھر پوچھا پڑھا دوں، اچھا پڑھا دوں۔ اب جو نماز پڑھا کے ہٹے علی تو وہاں زندہ مردہ ہے، یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن لوگ چاہیں کہ زندہ مردہ ہو جائیں، جن کے دل مردہ ہوں وہ کیا کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ہمارا اور ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم بھی ان کا مذاق اڑانے جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد یخادعون اللہ والذین آمنوا، خالی یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میرا مذاق اڑاؤ گے، تو ایمان والوں کا بھی مذاق نہ اڑاؤ۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے، اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ عزیز دوست، تو یہ بات سمجھ میں اب کیا ہوا، جو بات کہی جاتی ہے کہ صاحب حسین نے دے دیے
اور رسول نے نہ دیے. بہترین مجلس ہے انٹرنیٹ پر مولانا منتظر عباس صاحب قبلہ کی، اس کے ذیل میں بہترین تقریر. میں تو صرف نقطے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تفصیلات آپ کے سامنے نہیں دے سکتا. جو صاحب سننا چاہتے ہیں، اور مجھے اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ منتظر عباس کی وہ تقریر سنیں، ایک ایک لفظ مولانا منتظر عباس، ان کی آپ تقریر کا ایک ایک لفظ سنیں تو اندر اترتا چلا جائے، سمجھ میں بات آتی چلی جائے گی کہ ہم ان کو بڑھاتے نہیں ہیں. خدا خدا ہے اور یہ ناخدا ہے، یہ اللہ کی خلائق اور مخلوق ہے. بس یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے. ایک لفظ میں قرآن سے ہٹ کر نہیں کہتا. جب رسول نے کنکریاں پھینکی تو اللہ نے کیا کہا؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. العیاذ باللہ کہ استغفر اللہ، اللہ کو جھوٹ بول رہا ہے. توبہ توبہ، العیاذ باللہ. سوچیں، کام تو رسول کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. پتہ چلا ان کا فعل بھی جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے، ان کا عمل بھی جو ہے وہ اللہ کا عمل ہے. عامل اللہ نہیں ہے، یہ عمل کرتے ہیں، کہتا ہے میں کر رہا ہوں. تو اب کسی کو کیا پریشانی ہے؟ مولوی پڑھ کے آتا ہے 10 برس اور آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علی رزق بانٹ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں رازق ہوں. تم نے نہیں جانا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں موت دینے والا ہوں، دے فرشتہ رہا ہے. فرشتہ ہی جاتا ہے نا جان لینے کے لیے. ملک الموت اس کو کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں جان لینے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں. دیتا وہ ہے، نام اس کا جاتا ہے، کام کوئی اور کر رہا ہے. تو اس میں کسی کو کیا پریشانی ہے کہ اگر یہ کہا جائے؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا اور کہا کہ مجھے اولاد چاہیے، تو مشیت تک بات نہیں پہنچی. علم الہی میں تھی، اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے. بات معلوم ہی نہیں تھی رسول کو بھی، رسول کے علم میں بھی نہیں تھی بات، چونکہ مشیت تک پہنچی نہیں تھی. علم الہی میں تھی، علم الہی میں سب کچھ. جیسے ہی رسول سے ہٹ کر اس نے ادھر رخ کیا شہزادے کی طرف، اور اس کے بعد شہزادے نے کہا ہاں بس اتنی دیر میں علم الہی سے نکل کے مشیت میں آ گئی. رسول کو بھی معلوم ہے، حسین کو بھی معلوم ہے. نعرہ حیدری، یاری 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 مدد. اور جانے والے قدر یہ ایک علمی بحث ہے، ماشاءاللہ. جس کو سمجھنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ذہنی اور فکری طہارت کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کے لیے قلبی طہارت کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کو العیاذ باللہ خالق کا شریک بنا لیتے ہیں. نہیں، ہم کو اجازت نہیں ہے. وہ جسے چاہے شریک بنا لے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. صحیح صحیح. وہ جسے چاہے. صرف 2 ہی چیزیں ہیں جس میں اللہ ہمارا شریک ہے. بڑی ذمہ داری سے نمبر سے کہہ رہا ہوں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کا شریک بنا سکیں. وہ جسے چاہے شریک بنا لے. تو اس نے کہا تم ان پر درود بھیجو، میں بھی یہی ہے. قرآن سے ہٹ کے گفتگو نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب یہ وہ کیسے بھیج رہا ہے؟ وہ اس کی رحمت جانے، وہ جانے. ہماری بحث تھوڑی ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق. وہ کمال ہے، ہم زوال ہیں بھائی. مگر شریک ہے. اسی طرح سے اس نے کہا کہ جو لعنتی ہیں ان پر لعنت بھیجو. اسی آیت کے بعد ہے، اسی آیت کے بعد جیسے ہی آیت درود ختم ہوتی ہے، آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، اللہ کو تو کوئی اذیت پہنچائی نہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اور
اس کے رسول کو اذیت. پتہ چلا کہ رسول کی اذیت اللہ کو پہنچتی ہے اور بطول کی اذیت رسول کو. رسول نے کہا کہ میری بطول کو کوئی اذیت پہنچائے تو مجھے پہنچے، اس کو غضبناک کرے تو مجھے پہنچے. تو پھر ظاہر بات ہے کہ اذیت رسول کو ہوئی تو بطول کو ہوئی تو رسول کو ہوئی، رسول کو ہوئی تو اللہ کو ہوئی. تو ہم کیسے دلوں میں بٹھا لیں؟ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اس پر لعنت ہے. اس کی ہے اللہ کے دشمن پہ لعنت. بے شک تو اللہ کی لعنت ہے نا بھائی، تو شریک ہو گیا نا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور دوسری جگہ کہا ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی لعنت، الناس کی بھی لعنت. کوئی تو ہے جس کے اوپر لعنت جا رہی ہے. ایک آیت اور ہے، بس اسی پر میں ختم کروں گا بات. ایک آیت اور ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ملا. ایک آیت اور ہے جو یہ کہتی ہے کہ لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. آیت ہے قرآن مجید. اس کا مطلب ہے کچھ ہیں جو لعنت بھیج رہے ہیں اور کچھ ہیں جن پر لعنت جا رہی ہے. قرآن ہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب اگر مولانا مودودی صاحب اپنی کتاب میں خلافت و ملوکیت میں سوال کرنے والے سے یہ کہیں کہ میں احتیاط برتتا ہوں، یزید پر لعنت نہیں بھیجتا، تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہم تو بھیجتے ہیں یزید پر. سارے قاتلان حسین پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. عزیزو دوست، اور قیامت تک جاری رہے گی نسلاً بعد نسلاً. بے شک بے شک. کچھ سکھائیں یا نہ سکھائیں یہ ضرور سکھائیں گے کہ جتنے حسین کے مقابلے پر آئے ان سب پر لعنت ہے. زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. یا علی یا علی یا علی مدد حق. بھائیان اہل قدر، وقت تمام ہو گیا، مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. بس آپ کو مبارک ہو. یہ آج کی خاص برکتوں والی مجلس، یہ محفل ایسی سجتی رہی. ایک پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور میں ہر جگہ 45 برس سے اس نارتھ امریکہ میں دیتا رہا ہوں. بہت غور سے سن لیجئے، بس میری بات ختم ہے. عزیز اور دوست، کہ آپ سب اپنے والدین سے سیکھ کر آئے، گھر سے پڑھ کر آئے، پاکستان کے ماحول سے وہ سب کچھ لے کر آئے. اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت پہنچائیں، اپنے بچوں کو صحیح درس و تدریس پہنچائیں، اور اپنے مسائل میں اپنے جو معاملات ہیں جس کے جیسے بھی ہیں اس میں بچوں کو نہ سفر کرنے دیں. دیکھیے میں ہر جگہ یہ بات کہہ کے جاتا ہوں، 2 سینٹروں کا ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے، 2 عداوتوں کا ہونا پرابلم ہے. عزیز دوست، لہذا اس بات کو سوچیں اور بولیں. ہم کس کا پیٹ بھر رہے ہیں اور کیوں بھر رہے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے اور غور کرتے کہ اس پیرائے میں آگے بڑھ جائیں جو اہل بیت نے راہ ہم کو دکھائی. عزیز دوست، علماء آئے اور کوشش کر کے چلے گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس ادارے کو بند کر دیا جائے، نہیں، جتنے ادارے کھل جائیں. ظاہر ہے یہاں بھی مومنین کی تعداد ہے، وہاں بھی، لیکن ایسی صورتحال پیدا کریں کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے باہر نکل آئیں اور کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ وہ جو نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں ان میں اتحاد ہو، ان میں محبت ہو، ان میں نفرتیں نہ ہوں، اور ان میں یہ احساس ہو کہ ہم سب علی والے ہیں، ہم سب حسین والے ہیں، ہم سب ان سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم سب ابو الفضل کے پرچم کے نیچے یہ عہد کرتے ہیں کہ مولا ہم سب آپ کے وفادار ہیں. دوستو، اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں
اختلافات ہوتے ہوتے ایک بات مجھے یہاں اس ویسٹرن کلچر کی بہت اچھی ہے کہ اختلافات ہوتے ہوتے طلاق ہو جاتی ہے، تعلقات خراب نہیں ہوتے. صلوات پڑھنے بلند آواز. تعلقات سے میرا مطلب یہ ہے کہ سلام، دعا، کنیکشن، کمیونیکیشن. تو یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے ہم کو، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس کی راہ پر ہیں. عزیزان علی قدر، لہذا ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو وہی کچھ درس دینا چاہیے جو اہل بیت سے ہم کو ملا. آئیے ہم سب مل کے دعا کریں، سب مل کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب. یا اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. یا اللہ واسطہ محمد والے محمد کا نسلاً بعد نسل حب علی سے سرشار رکھ اور مولا کا عزادار رکھ. یا اللہ واسطہ محمد والے محمد جو مریضان مرض ہیں ان کے شفا یاب فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جن کو روزگار عطا کیا ہے ان میں برکت عطا فرما. جو گھروں کے اندر بیٹیاں بیٹے ناقد خدا ان کو خدا فرما دے. ان کو رشتوں کو جوڑ دے. لوگوں میں مومنین میں خبت و محبت پیدا کر دے. یا اللہ واسطہ محمد والے محمد کا اپنی توفیقات کا اضافہ